الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، عموماً ان ایام کے اندر مسلمان کثرت کے ساتھ ازواجی زندگی کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں اور بہت سارے گھر ایسے موقع پہ خوشیوں سے آباد ہونے لگتے ہیں. تو ارادہ یہ ہوا کہ دو چند نشستیں اس موضوع پر ہو جائیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس متعلق کیا ارشادات فرمائے، کہ نکاح کی اہمیت کیا ہے، نکاح کے فضائل کیا ہیں، بچی کا انتخاب کے کیا معیار ہے، داماد کے انتخاب کے لیے کیا چیز دیکھی جائے، ازواج زندگی کن خطوط پر کامیاب ہو سکتی ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک کامل اور مکمل ضابطہ حیات عطا فرمایا ہے جس کے اندر ان سب چیزوں کی بہت خوبصورت انداز میں رہنمائی موجود ہے. چونکہ اللہ نے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے جو ہمیں دین عطا فرمایا، اس میں ہماری فطری ضروریات کی بھرپور رعایت رکھی گئی، ہماری جائز خیالات کا اچھے انداز میں اس کے پورا ہونے کا اہتمام کرایا گیا. اور اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کے اندر جو جائز خواہشات ہیں، جائز چاہتے ہیں، پیارے نبی کے دین کے اندر اللہ نے وہ ساری رکھ دیں کہ انسانی جسم کی وہ ضروریات بھی پوری ہوتی رہے. اللہ نے ایک مرد کی فطرت میں ایک مرد کی طرف کشش رکھی ہے اور عورت کی فطرت کے اندر ایک مرد کی طرف کشش رکھی ہے. یہ فطرتی تقاضا ہے. اسلام سے پہلے اس موضوع پہ نہایت شرمناک کردار معاشرے کے اندر رائج تھا کہ عورت وہ کسی ایک مرد کے ساتھ یا ایک مرد کے تحفظ میں نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ اس کی حیثیت ایک استعمال کردہ چیز تھی. کوئی بھی استعمال کر دیتا، پھینک دیتا، پھر کسی کی ضرورت پڑتی استعمال کر لیتا، پھر پھینک دیتا. مرد کی زندگی کے اندر بھی کوئی انسانی شرافت موجود نہیں تھی کہ اس کے اندر اپنی جائز خواہش پورا کرنے کا کوئی مہذب طریقہ موجود ہو. وہ بھی حیوانوں کی طرح اور درندوں کی طرح اپنی زندگی کی چلن اس نے بنا رکھی تھی. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے ایک جائز طریقہ بتایا کہ مرد کی بھی ضرورت پوری ہو جائے، عورت کی بھی ضرورت پوری ہو جائے، اور اس کے لیے نکاح کی سنت رائج ہوئی. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کی ترغیب دی، بلکہ اس انداز میں ترغیب دی کہ فرمایا النکاح من سنتی، اپنی طرف نسبت کر دی نکاح کی عظمت بتلانے کے لیے کہ نکاح کرنے والا کوئی مرد یہ نہ سمجھے کہ میری اللہ کے تعلق میں اس کی وجہ سے فرق آئے گا، یا یہ دین کے راستے میں میرے لیے رکاوٹ بنے گی، یا یہ کوئی میری نفسانی خواہشات اور چاہت ہے. عورت نے یہ نہ سمجھے مرد کے ساتھ زندگی گزرے گی تو اللہ کے تعلق میں کمی ہو جائے گی، یا اللہ کے قرب میں جانے سے کچھ رکاوٹ بن جائے گی،
یا یہ بھی ایک شہوت پورا کرنے کا ایک انداز ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات نے یہ بات سمجھائی کہ جہاں یہ تمہاری ذاتی زندگی کی ضرورت ہے وہاں یہ عظیم الشان عبادت بھی ہے، جہاں یہ ایک معاشرے کی ضرورت ہے وہاں پیارے نبی کا خوبصورت طریقہ اور سنت بھی ہے۔ اس لیے یہ عبادت ہے، تمہیں اس کے اندر عبادت کا اجر ملے گا۔ اور ترغیب اللہ رب العزت نے یوں دی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، سرپرستوں سے خطاب کیا کہ تم نکاحوں کو جلدی کرو اور بے نکاحوں کو جلدی ازواجی زندگی سے منسلک کر دو۔ اور یہ تعلیم اللہ نے سرپرستوں کو دے کر انسانی معاشرے کو گندگی سے محفوظ رکھنے کی ایک تدبیر کی ہے کہ یہ عورت کے لیے اچھا نہیں ہے، اس کے شرف نسوانیت کے خلاف ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کرے یا یہ نکاح کا معاملہ خود حل کرے۔ ایک نوجوان کے لیے یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ بڑوں کی موجودگی میں، سرپرستوں کی موجودگی میں، خاندان کے بڑوں لوگوں کی موجودگی میں خود اس کام کو سر انجام دے، بلکہ خطاب اللہ نے سرپرستوں سے کیا، اولیاء سے کیا، گھر کے ذمہ داروں سے کیا کہ تم اس معاملے میں جلدی کرو۔ ہاں چونکہ معاملہ ایک عورت کے ساتھ بھی ہے، اس کی اجازت بھی ضروری قرار دی، کسی درجے مرد کی پسند بھی، اس کی رعایت بھی رکھنے کی تلقین کی گئی، لیکن معاشرے کو گندگی سے بچانے کے لیے اہتمام یہ کروایا کہ نکاح کو جلدی جلدی کر لو۔ اللہ نے یہ آیت سورہ نور کے اندر بھیجی ہے، اور سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے جو مرکزی موضوع ذکر فرمایا وہ عفت اور پاک دامنی کی حفاظت ہے۔ اس عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کے لیے مختلف تدبیریں، مختلف انتظامات جو کیے گئے، ان سب کا سورہ نور میں تذکرہ ہے۔ کہیں گندے آدمی کو سزا کی بات ہے، کہیں نگاہ کو نیچے رکھنے کی تلقین ہے، کہیں گھر میں داخل ہونے کے لیے پہلے دروازہ کھٹکھٹانے کی بات ہے۔ یہ سارے وہ امور ہیں جس سے مقصود اصلی یہ ہے کہ عفت اور پاک دامنی، حیا کی دولت معاشرے کے اندر محفوظ رہے، کہیں معاشرے کے اندر کوئی گندگی رواج نہ پائے اور بیٹیوں کا عفت اور پاک دامنی کے خطرے میں نہ پڑ جائے، نوجوانوں کا شباب کہیں داغدار نہ ہونے لگ جائے۔ یہ سارے اس کے انتظام کیے۔ ان انتظاموں میں ایک انتظام یہ بھی ہے کہ نوجوان کا جلد نکاح کرا جائے، نوجوان بچی جیسی بالغ ہو جائے جلد اس کی نکاح کی فکر کی جائے۔ اور یہ ذمہ داری بھی سرپرستوں کی ذمہ ڈال دی، اور یہ بات فرما دی کہ اگر سرپرست اس معاملے میں کوتاہی کریں گے اور پھر بچوں کی زندگی میں کوئی ایسی حرکت صادر ہو گئی جو انہیں اللہ کے یہاں مجرم بنا رہی ہے، تو اس جرم میں برابر کے سرپرست بھی شریک ہوں گے، جنہوں نے بلا وجہ اس ذمہ داری کے اندر تاخیر کی ہے یا اس کی فکر نہیں کی ہے۔ یقیناً اپنا شباب خراب کرنے والی بچی اور بچہ وہ بھی اس جرم میں شریک ہوں گے، لیکن اگر ذمہ داروں نے اپنی سرپرستی کا حق ادا نہیں کیا اور جو ان کی جائز خواہش تھی، فطرتی ضرورت تھی، بلا وجہ اس کے اندر تاخیر کی، برادری کے رسم و رواج کی وجہ سے، اسٹیٹس بنانے کی چکروں کی وجہ سے، بلا وجہ معاشرے کی رسم و رواج کی وجہ سے، جو آج ہر شخص میں، ہر آدمی نے اپنے پاؤں کی بیڑیاں بنا رکھی ہیں کہ جب اس درجے تک کما لے گا، جب اس درجے تک معیاری زندگی ہو جائے گا، جب ہماری برادری میں ایسا ملے گا، جب ہماری زبان میں یہ بات ہوگی، جب فلاں قبیلے کے اندر مجھے رشتہ ملے گا، اور پھر تلاش کا معیار بھی بہت اونچا کہ لڑکی والے کہہ رہے کوئی شہزادہ مل جائے اور لڑکے والے کہہ رہے کوئی حور جنت سے آ جائے۔ جب یہ معیار بدل گئے
اور معیار اتنے اونچے چلے گئے تو بلا وجہ شادیوں کی تاخیر کے نقصانات معاشرے میں ہوں گے، اور اس جرم کے اندر شریک سب ہوں گے، جو جرم کرنے والے ہیں وہ بھی، اور جو سرپرستوں کی غلط رواج اور غلط رسموں کی وجہ سے تاخیر ہو رہی وہ بھی اس جرم میں شریک ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا کہ خدا نخواستہ اگر اس کا انتظام نہ کیا گیا تو فطرتی خواہش ہے ایک مرد کے اندر اور فطرتی خواہش ہے ایک عورت کے اندر، کہاں تک کب تک کنٹرول ہوگا، کب تک صبر ہوگا؟ ہو سکتا ہے شیطان اس پر حملہ آور ہو اور کسی گندگی کی طرف لے جائے، لیکن یہ وہ نقصان ہے کہ پھر ساری زندگی اس نقصان کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا، اس کا ازالہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ وہ ذلت ہے جو اب گھر والوں پر پیش آ جائے تو پھر ساری زندگی ماں باپ اپنے رسوائی کا، جسے کہیں کہ اپنے اوپر سے رسوائی کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس لیے اہتمام یہ کرایا کہ جتنا جلد ہو سکے اسے کر لیا جائے۔ یہ جو معیار بنا رکھے ہیں بدقسمتی سے، معیار اتنی تعلیم بچی کی بھی ہو، اتنی تعلیم لڑکے کی بھی ہو، کمانا بھی اتنا ہو، زندگی کے، ارے میرے عزیزو یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا ایمان ہی چلا گیا تو، اگر اس کی عفت ہی چلی گئی تو، اگر اس کا حیا ہی خطرے میں پڑ گیا تو کہ کیا ضرورت ہے پھر ان چیزوں کی، کیا حیثیت رہ جائے گی ان چیزوں کی؟ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، وہ نکاح بہت مبارک ہے جو کم خرچ ہو، کم بوجھ والا ہو۔ اس لیے کہ جب کم خرچ معاشرے کے اندر ان چیزوں پہ لگے گا، کم اخراجات ہوں گے، کم بوجھ پڑیں گے، تو غریب سے غریب آدمی کو بھی اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پیلا کرنے میں آسانی ہوگی، غریب سے غریب آدمی کو اپنی بیٹی کی شادی کرنا آسان ہو جائے گا۔ نہ معیار بدلاؤ، معیار نہ بڑھاؤ، سادہ رکھو۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، بہت مصارف ہیں امت کے لیے اس وقت صرف کرنے کے، اسلام کی خدمت کے بہت سارے مصارف، بہت سارے مواقع موجود ہیں، اس دولت کو صحیح استعمال کرنے کی بہت ساری شکلیں موجود ہیں۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اس حکم کے پورے میں بلا وجہ اسراف کر کے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ کی نظروں سے نہ گرو۔ اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، اس لیے کہ یہ اسراف کرنے والے پیارے نبی کا رشتہ ٹوٹ کر ان کا رشتہ شیطان سے بن جایا کرتا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح کو آسان کرو، آسان، اس لیے کہ جتنا یہ حکم آسان ہوگا معاشرے کے اندر جلد جوڑے بنیں گے اور ہر شخص کی عزت آبرو محفوظ ہونے لگے گی۔ اور خدا نخواستہ اگر اسے مہنگا کر دیا، اسے رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑ دیا اور بلا وجہ کے اپنی طرف سے معیار مقرر کر لیے اور بلا وجہ کے اپنی طرف سے شرائط رکھنے لگ گئے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ حلال مشکل ہو جائے گا، حرام آسان ہو جائے گا۔ حرام حلال مشکل، اس کے لیے تو شرائط، اس کے تو اتنی دولت، اس کے تو اتنا پیسہ، اس کے لیے تو رنگ اور نسل، اس کے لیے تو قومیں اور ذاتیں، اس کے لیے بلادریوں کی باتیں، اگر یہ ساری زنجیریں پاؤں میں رکھی تو حلال مشکل کر دیں گے اور حرام آسان، اس لیے کہ حرام پھر ذات کو بھی نہیں دیکھتا، قوموں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ امیر غریبی کے سارے معیار مٹا دیتا ہے، وہ تو جہاں اس کا منہ لگتا ہے منہ مارتا ہے، پھر معیار حرام کے دروازے چوپٹ کھل جائیں گے، پھر نہیں رکے گا معاملہ، پھر معاملہ رکے گا نہیں۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ فرمایا کہ اسے آسان رکھو اور جلدی کرو۔ اللہ کے لیے میرے عزیزو، ہم بھی کوشش یہ کریں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتایا ہے بس وہ رکھیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص بس کہا حضرت بیٹی جوان ہے، رشتے بہت آ رہے ہیں،
سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں رشتہ دیں، وزیروں کی بھی، مشیروں کے بھی، بڑے لوگوں کے بھی رشتے آ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہے. تو عجیب ایک بات فرمائی آسان، فرمایا بھائی اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کر دینا جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف موجود ہو، اللہ کا خوف موجود ہو. اگر مزاج بن گیا تو بہت اچھے طریقے سے رکھے گا، مزاج نہ ملا تو ظلم تو نہیں کرے گا، ظلم تو نہیں ہوگا. اس لیے میرے عزیزو، ایک تو نکاح کی اہمیت سمجھیں کہ کتنے ضروری چیز ہے اور اس کی کتنی فضیلت ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح کے بدولت آدمی کا ایمان مکمل ہوتا ہے. نکاح میری سنت ہے، نکاح کے بعد بچے اور بچی کی عبادت کا اجر بڑھ جاتا ہے، اس کی نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے. اس لیے حدیث میں اس شخص کو مسکین قرار دیا جو نکاح نہیں کرتا. مسکین، جیسے ایک آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا مسکین ہوتا ہے، اور جس بیچارے کا نکاح نہیں ہوا فرمایا یہ بھی مسکین. اور عربوں کے یہاں تو رواج اس سے بڑھ کے جس کی ایک ہے اسی بھی مسکین. تو انہیں مسکین کہا کرتے تھے اس لیے کہ اس کے پاس نیکیوں کو بڑھانے والی چیز ہی موجود نہیں ہے، نیکیوں کو بڑھانے والی چیز ہی موجود نہیں ہے. تو نکاح کی بدولت نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ فرمایا کہ اجعلوہ هذه النکاح فی المساجد، اعلنوا هذه النکاح وجعلوه فی المساجد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نکاح علی الاعلان ہو، اس لیے کہ یہ نیکی ہے، عبادت ہے، ترغیب ہو دوسروں کے لیے. وجعلوه فی المساجد، اور اس کو اہتمام سے مساجد میں کیا کرو، اس کو اہتمام سے مساجد میں. اس کی اپنی برکات ہیں، اس لیے کہ جب مسلمان مساجد میں اس کا اہتمام کرتا ہے تو فرشتوں کی دعائیں بھی ملتی ہیں، پاکیزہ ماحول بھی ملتا ہے، اور یہ عبادت کے رنگ میں ہوتی ہے. اور پھر چونکہ خطبہ پڑھا جاتا ہے اور اس خطبے کا سننا ہر شخص پر واجب ہوتا ہے، جس کے کان تک آواز پہنچ رہی ہو اس پر اس کا سننا واجب ہوتا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ ماحول نہ ہو اور کسی کلب میں اور کسی ہوٹل میں اور کسی پارک میں اگر یہ سلسلہ ہو تو بہت ساری کوتاہیاں بیچ میں شامل ہو جاتی ہیں. نکاح ہو جاتا ہے لیکن نکاح کی عبادات سے اہل نکاح محروم رہتے ہیں. نکاح ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر سے عبادت کا رنگ نکلنے لگتا ہے کہ ظاہر ہے کتنے لوگ اس کے اندر شور و شغب کے اندر نکاح خطبہ سنتا ہی نہیں، لیکن وہ سننا واجب ہوتا ہے. کتنے لوگ اس عبادت کے موقع پہ غافل ہوتے ہیں اور پھر نہ جانے کتنے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، کتنی گندگی ہو رہی ہوتی ہے. الامان والحافظ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نکاح کی اہمیت دی، ترغیب دی، فضیلت بتائی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ جلدی کرو. بلکہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین میں تو اس بات کو بھی برا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اگر بیٹی نکاح قابل ہو گئی تو بیٹی والا باپ خود ہی بھی کسی سے کہہ دیتا کہ الحمدللہ میری بیٹی جوان ہے، میں اپنا رشتہ تم سے کرانا چاہتا ہوں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوان ہوئی، مسجد میں تشریف لائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الحمدللہ میری بیٹی اس قابل ہو گئی کہ نکاح ہو سکتا ہے، تم ان سے نکاح کر لو. صدیق اکبر سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کوئی عیب خامی کی عیب کی بات نہیں تھی. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میں ذرا سوچ کے بتاؤں گا. حضرت عمر فرمانے لگے میں حیران، جوان بیٹی کہہ رہا ہوں اور یہ اتنی عمر والا پھر بھی کہہ رہا ہے سوچوں گا. خاموش رہا میں. دوسرے دن آیا، میں نے حضرت عثمان سے کہہ دیا بھائی میری بیٹی الحمدللہ نکاح کے قابل ہے، نکاح کر لو. اللہ کا کچھ اور منظور تھا، انہوں نے بھی جواب میں یہ کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا. فرمایا ایک دو دن گزرے، دو چند آدمی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہے. حفصہ
حضرت عمر فرماتے اب میں سمجھا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں کیا ڈال رکھا تھا، ورنہ وہاں تو معاملہ یہ بہت آسان ہوا کرتا تھا، بہت آسان. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے میرے دوستوں؟ معاشرہ صاف ستھرا تھا، صاف ستھرا. اور یہ نکاح جو آج ایک مصیبت بن چکی ہے، لڑکوں والوں پر بھی لڑکیوں والوں پر بھی، ارے یہ مصیبت نہیں تھی، یہ راحت کی چیز تھی، یہ راحت کی چیز تھی. آج ہم نے اپنی زندگی کا معیار، اسٹیٹس ایسا بڑھا دیا، معیار زندگی ایسا بنا لیا کہ اب یہ سب چیزیں ہمارے لیے مصیبت بن چکی ہیں. خود اپنے ہاتھوں سے خود یہ کیا کرایا ہے. ورنہ سچ کہہ رہا ہوں، ہمارے ایک بزرگ تھے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، کوئی صحابہ کے دور کے آدمی نہیں تھے، اور نہ ہی کوئی تابعی تھے، اور نہ ہی کوئی تبع تابعین تھے، نہ کئی صدیوں کے، ایک صدی بھی نہیں ہوئی اب تک، ایک صدی بھی نہیں ہوئی. فرمایا میں نے اپنے 16-17 بھتیجا بھانجیوں کی شادی کرائی، اور ہر شادی میں اتنی دیر لگی جتنی کہ 2 رکعت نفل سنت پڑھنے میں دیر لگتی ہے. اور فرمایا کرتے تھے، اپنی آپ بیتی میں لکھا حضرت نے کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں زکریا تیرا ناک کٹ جائے گا. فرمایا اس کے بعد میں نے ناک پہ ہاتھ لگا، ناک موجود تھا. ارے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. باقی لوگوں کی باتیں وہ تو کچھ بھی کر دیں پھر بھی ہوں گی، کچھ بھی کر لیں پھر بھی ہوں گی. نہیں ناک کٹتی، اللہ کے ہاں عزت مل جائے گی، عزت مل جائے گی. تو یہ تو ایک فطرتی ضرورت ہے مرد کی، فطرتی ضرورت ہے عورت کی، لیکن بدقسمتی سے اب اسے اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مہنگا بنا دیا، اتنے شرائط اور قیود کی زنجیروں میں جکڑ دیا کہ بیٹے والے بھی پریشان ہیں، بیٹی والے بھی بیچارے پریشان ہیں، سب پریشان ہیں. اور آسان سا معاملہ شیطان نے ڈال دیا، کسی نے بندش کر دی. ارے کوئی ایک گھر میں بندش ہو، یہاں تو ہر گھر کا مسئلہ یہی ہے. لڑکے والوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، لڑکی والوں کا بھی یہ مسئلہ ہے. بندش نہیں، سارے معاشرے نے بندش کی ہوئی ہے، خود بلادریوں کے چکر میں، رنگ نسل کے چکر میں، معیار کے چکر میں، ہاں، اور نہ جانے کیسے کیسے شرائط لگا رکھی ہیں. ارے دیندار دی دیکھو، دینداری ہاں اچھی بات ہے، بلادری میں مل جائے مناسبت ہوتی ہے، خاندان میں مل جائے مناسبت ہوتی ہے، لیکن یہ ہرگز نہیں کہ بلادری میں ملنے والا نافرمان اور دوسری بلادری میں ملنے والا اللہ کا فرما بردار، تو نافرمان کو فرما بردار پہ ترجیح دے دیں. ارے یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، اللہ کی، یہ مسلمان کی شان نہیں. ٹھیک ہے اگر بلادری میں مناسبت کا مل جائے، خاندان میں مل جائے، بہت اچھا، بہت اچھی بات ہے. اپنی زبان کا مل جائے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ بیٹیاں عمریں پڑھ رہی ہیں، نوجوانوں کی عمریں جا رہی ہیں، لیکن فکر یہ لگ رہی ہے کہ نہیں میری بلادری گئی ہو، میری زبان نہیں کہو. اور پھر بلادریاں بھی تو پنجابیوں کی 10 بلادریاں ہیں، میمنوں کی نہ جانے کتنی بلادریاں ہیں، دہلی والوں نے اپنے نہ جانے کتنی بلادریاں بنا رکھی ہیں. اور روز بروز شرائط مشکل سے مشکل بنتے چلے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو خود جکڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو خود جکڑ رہے ہیں، اپنے لیے خود مشکلیں پیدا کر رہے ہیں. ہاں مانا کہ چلو کسی میمن میں ہو جائے، نہیں، میمن بھی ہو تو فلاں اور فلاں اور فلاں اور ایسی بلادری میں. ہاں پنجابی میں ہو تو پراجیوں میں بھی 10 قومیں ہیں، فلاں بلادری کے اندر ہو. یہ اپنے لیے خود مشکلیں پیدا کرنا، خود مشکل پیدا کرنا. اس لیے میرے عزیزو، نکاح عظیم الشان عبادت ہے اللہ کے لیے. اسے عبادت ہی کے رنگ میں کیا جائے، اور جتنا جلدی ہو سکے، جتنا جلدی. اور اللہ نے قرآن میں ایک عجیب بات فرمائی، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. ارے اگر تم فقیر ہو اور آمدنی کے ذرائع تھوڑے ہیں تو اس اندیشے سے نکاح سے مت رکو، کر لو نکاح. ان یکونوا فقراء، اگر فقیر ہو تو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. ہو سکتا ہے آنے والے کا نصیب جاگ جائے، وہ اپنا رزق کا حصہ زیادہ لے کے آئے جس سے تمہارا بھی کام بن جائے. اس لیے کہ آنے والی تو اپنا نصیب ساتھ لے کے آتی ہے نا، وہ میرے گھر کا نصیب نہیں کھاتی.
وہ اپنا نصیب ساتھ لاتی ہے، آنے والی اولاد اپنا نصیب ساتھ لے کے آتی ہے. ارے اس کا رزق لکھا ہے تب دنیا میں آیا ہے، اس کا رزق میرے گھر میں لکھا ہے تب وہ آئی ہے. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے دے دے گا. تو اس اندیشوں سے کہ زندگی اس حد تک گزر جائے اور ازواجی زندگی کا موسم ہی ختم ہونے لگے تو پھر مسائل روز بروز معاشرے کے بڑھتے چلے جائیں. اور اس میں بنیادی بات گھر میں بچیوں کی تربیت کا بھی ہے. ہم اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تربیت بھی ایسی کریں تاکہ وہ ہر قسم کے ماحول کے اندر آرام سے زندگی گزار سکیں. اس انداز کی گھر کی تربیت ہو کہ نوجوان بھی ہر قسم کی زندگی کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ ہمیشہ باپ کی دولت پر آدمی زندگی نہیں گزارا کرتا، بیٹیاں ہمیشہ ماں باپ کی دولت پہ زندگی نہیں گزارا کرتی. ان کی تربیت بھی اس نہج کی ہو کہ وہ اس کے لیے تیار ہوں. گھر کا ماحول ایسا بنایا جائے، گھر کی زندگی ایسی دی جائے تاکہ آسانی سے وہ دوسرے گھر کو قبول کر سکے، آسانی سے یہ نوجوان کم خرچ پر اپنی زندگی کو پورا کر سکے. گھر کا ماحول بڑے ایسا بنائیں اور اپنی زندگی اس سطح کی رکھیں. اس لیے کہ جب زندگی کا معیار بہت بڑھائیں گے تو ظاہر ہے بہت بڑھانے کے بعد پھر بیٹے کی شادی کے بعد بھی وہی اسی زندگی کی فکر کرے گا، بچی بھی اسی زندگی کی فکر کرے گی. اور ظاہر ہے اس معاشرے کے اندر اس کی مناسبت سے لوگ ملنا آسان نہیں ہے. نوجوان کے لیے باپ جیسا روزگار ملنا آسان نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ بگاڑ شروع ہو جائے گا. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی ایک بنیادی ترتیب جو گھر کی سکھائی ہے وہ سکھائی ہے سادگی، سادہ زندگی. اپنی چادر سے پاؤں زیادہ نہ پھیلائے جائیں. ہمیشہ اپنی زندگی کی اخراجات اپنی آمدنی سے کم رکھے جائیں. اس لیے کہ آمدنی غیر اختیاری ہے، خرچ اختیاری ہے. جو اختیار میں ہے اسے کنٹرول کر لے تاکہ غیر اختیاری کے اندر وہ چیز آسانی سے پوری ہو سکے. نہ معیار بدلے. ارے نیک اللہ کے بندوں کے اندر یہ رواج تھا کہ ایک بلادری کے اندر ایک جوڑا بنتا، پورے محلے میں ایک جوڑا بنتا شادی کا، اور جس بچی کی شادی ہوتی وہ جوڑا لے کر دلہن کو پہنا دیا جاتا اور یوں آسانی سے وہ اپنے گھر کو آباد کر لیتی. اصل میں ان کے ہاں عفت اور پاک دامنی کی زیادہ قیمت تھی. آج ہمارے ہاں جوڑوں کی زیادہ قیمت ہے. ہم کہتے ہیں جب تک ہر محفل کے لیے نیا جوڑا نہ ہو، اور نیا جوڑا بھی ایسا جو کم سے کم ₹1,00,000 کا ہو، یا کم سے کم 50,000 کا ہو، یا کم سے کم 25,000 کا ہو، پہننا بھی ایک ہی مرتبہ ہے تاکہ پتہ چلے کہ دوسرے محفل کے لیے دوسرا. ایسے نہیں کہ ہم گرے پڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں ہم. 50 میں ایک میں پہنا، دوسرے میں 1,00,000 کا پہنیں گے، تیسرے میں 25 کا پہنیں گے، اور پہنیں گے بھی ایک ہی مرتبہ. یہ نہیں پتا کہ کمانا کتنا مشکل ہے، لیکن بڑھا رہے ہیں زندگی کا معیار، بڑھا رہے ہیں روز. اور ان چکروں میں کیا ہوا؟ بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، نوجوان کی عفت اور پاک دامنی خطرے میں ہے، سب خطرے میں جا رہی ہیں. کیوں؟ ہمارے اخراجات بہت بڑھ گئے. حلال زندگی کے لیے اخراجات بڑھا دیے، مشکل سے مشکل زندگی بنتی چلی جا رہی ہے، مشکل سے مشکل. اس لیے میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ فرمایا کہ آسان رکھو، اسے آسان مسجدوں میں کرو، اور صرف 2 خرچے، بس صرف 2 خرچے، کوئی تقریبات نہیں ہے، کوئی خرچے نہیں، صرف 2 خرچے. ایک خرچہ مہر کا ہے، مہر کا، بچی کو مہر دیا جائے، یہ بچی کا حق ہے. دوسرا اولم ولو بشات، ولیمہ ہے لیکن وہ بھی جتنی آدمی کی استعداد ہو. اگر استعداد 5 آدمیوں کے لیے تو 5 آدمیوں کے لیے کافی ہے. ایک آدمی کے لیے تو ایک ہی مرتبہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہے زینب کے ساتھ سفر کے اندر. اللہ اکبر. سفر کے اندر آپ کے پاس جو ستو موجود تھا، کچھ چیزیں موجود تھیں، دسترخوان بچھایا، فرمایا آ جاؤ بھائی دسترخوان پہ، یہ میرا ولیمہ ہے، ولیمہ کھا لو. آسان.
پیارے نبی نے اپنے طرز عمل سے اتنا آسان کر دکھایا کہ میری امت کے لیے مشکل نہ ہو جائے. یہاں تک ایک صحابی رسول بہت بڑے سرمایہ دار، بڑی دولت رکھنے والے، اور جب شام سے اور یمن سے، گرمیوں کے موسم میں شام سے، سردیوں کے موسم میں یمن سے جب ان کا مال و دولت آتا اور ان کے مال آتا تو میلہا میل ان کی سواریوں پر ان کا سامان لدا ہوا کرتا، اور جب ان کے گھروں پہ اشرفیوں کے ڈھیر لگتے تو بس اوقات چھت تک جا لگتے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے آدمی، لیکن عجیب لوگ تھے یہ. اللہ نے انہیں عجیب بصیرت دے رکھی تھی، اتنی بڑی دولت دی، اور پوچھ لیا کرتے تھے بدر میں کتنے صحابی شریک ہوئے، ان کے نام کیا کیا ہیں، اور پیمانے کے ذریعے سب کو ناپ کے ان کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے. حدیبیہ میں حضور کے ساتھ کون کون لوگ شریک تھے، ان کے نام بتاؤ، گھر بتاؤ، پیمانے میں لیتے اور سب کو ان کے اندر تقسیم کر دیتے. شام ہونے سے پہلے ساری اشرفیاں مسلمانوں میں یوں تقسیم کر دیا کرتے تھے. شادی کا حال کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائے تو کچھ کرل لگا ہوا تھا، رنگ سا لگا ہوا تھا. فرمایا عبد الرحمن یہ کیا؟ کہ اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی. ارے اس زمانے میں مدینہ تھا کتنا بڑا، جتنا آج پوری مسجد نبوی ہے. جنت البقیع شہر سے باہر تھا، اب تو بالکل قریب ہو گیا. پوری مسجد نبوی اتنا پورا مدینہ تھا. مدینہ میں رہ رہے ہیں، شادی کر لی، خبر بھی نہیں ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی نہیں فرمایا ہمیں تو بلایا نہیں. سبحان اللہ، تاکہ امت کے لیے مشکل نہ ہو جائے، آسان رہے. ہاں یہ فرمایا اولم ولو بشاۃ، بھائی ولیمہ کر لینا اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، یہ کر لینا بس. تو ایک خرچہ ہے مہر کا، ایک خرچہ ہے معمولی سا، وہ بھی جتنی استطاعت موجود ہے، طاقت موجود ہے، ولیمہ. باقی کوئی تقریب، نکاح کی تقریب مسجد کے اندر، باقی اس کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں بچیوں والوں پر، کوئی خرچہ نہیں جہیز کا. لیکن بدقسمتی سے بیٹی کیا ہو گئی، مسئلہ پیدا ہو گیا. جب تک بیٹی زندہ ہے بیٹی والوں پہ خرچے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کے ان بیچاروں کے خرچے ختم ہی نہیں ہوتے. کیا شادی سے پہلے، کیا شادی کے موقع پہ، کیا بچوں کی پیدائش کے موقع پہ، کیا بیماری کے موقع پہ، بلکہ مرتے دم تک، جب تک بچی زندہ ہے ماں باپ کے اوپر خرچے آ ہی گئے. ارے کوئی گناہ کیا ہے انہوں نے؟ یہ تو اللہ کی رحمت تھی، یہ تو رحمت تھی. آج میرے معاشرے نے اسے زحمت کیوں بنا دیا؟ ہمارے غلط طرز زندگی نے، غلط رسم و رواج نے. میرے عزیزو یہ بھی دین ہے. دین پیارے نبی کی ہدایات اس کے متعلق بھی ہیں. یہ بھی معاشرتی زندگی ہے جس کے اندر اسلام نے تعلیمات دی ہیں، ہدایت دی ہیں. صرف نماز نہیں، صرف روزہ اور زکوٰۃ، حج نہیں، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے خوشیوں کا انداز کیا ہے. ہم نے جو اپنی برادریوں کے اندر رواج رکھے اسلام کے مطابق ہے یا غیر اسلامی ہے؟ کتنا معاشرہ اس کی وجہ سے مشکلات میں گھرتا چلا جا رہا ہے. کتنے معاشرے کے اندر اور پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی کہ میرا رسم و رواج اس کا ذریعہ تو نہیں بن رہا. ہمت کریں ہم ان رسم و رواج کے لیے رکاوٹ بنے. اور جس طریقے سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس انداز میں شادیوں کا اہتمام کریں. تو میں نے عرض کیا کہ ایک تو اس بات کا اہتمام ہو، نکاح جلد کرائی جائے جتنے جلدی ہو سکے، اور پھر انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت برکت بھی دے گا. بس اوقات عمریں گزر جاتی ہیں، عمریں، اور جو ہم نے اپنے ہاں بلا وجہ کی پابندیاں لگا رکھی ہیں، شرائط لگا رکھی ہیں، اپنے آپ کو ان سے بچائیں اور اپنے گھر کی تربیت ایسی کریں کہ اولاد کے دلوں کے اندر دین کی عظمت بٹھائیں. بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی نوجوان چاہتا ہے کہ بس چمڑی گوری ہونی چاہیے، چاہے وہ سیرت کیسی کیوں نہ ہو. ارے میرے عزیزو، صورت پہ جائیں گے تو صورت بہت جلد بدل جایا کرتی ہے، زندگی پائیدار نہیں ہوگی. سیرت پہ جاؤ گے تو زندگی پائیدار ہوگی. اس لیے کہ عمر کے ساتھ ساتھ صورت بدلتی رہتی ہے، اور سیرت عمر کے ساتھ ساتھ خوبصورت اور بڑھیا ہوتی چلی جاتی ہے. اگر سیرت کو بنیاد بنائیں گے تو ازواجی زندگی کی بنیادیں مضبوط ہیں.
اگر صورت کو بنائیں گے تو بنیادیں کمزور ہیں، اس پر عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی ازواجی زندگی کی. لیکن یہ ترغیب ہو، ماحول ایسا بنایا جائے، ایمان کی عظمت، دین کی عظمت بچیوں کے دلوں میں بٹھائی جائے کہ بڑی چیز یہ ہے، تاکہ وہ بھی یہ کہیں کہ ہم نے تو گھر میں وہ لے کے آنی ہے جس سے میرا دین بچے. بچے بھی کہیں کہ میں نے تو وہاں جانا ہے، میرا دین محفوظ ہے. باقی دنیا رہنا کتنا ہے، ہاں دنیا میں یہ کیسا ہی ہو لیکن خوبصورت والا ہو تو اللہ اسے کل قیامت میں اتنا خوبصورت بنا دے گا کہ چاند کی روشنی میں اس کے سامنے ماند پڑ جائے گی، بنا دے گا اللہ. تو اصل چیز تو یہ تھی نا، سیرت دیکھی جاتی ہے کہ اس کی سیرت کیسی ہے. تو ظاہر ہے جب گھر کا ماحول ایسا ہوگا، سوچ یہ پیدا کی جائے گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے یہ معاملے جلد آسان ہو جائیں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہی ہے کہ نکاح مساجد میں ہو، نکاح سستے اور آسان ہو، ان کے بوجھ کم ہو، ان کے خرچے کم ہو، ان میں شرائط کم ہو، مسائل کم ہو اور جلد ہو، تاکہ معاشرہ گندگیوں سے محفوظ رہے، بیٹیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے مسائل نہ کھڑے ہوں. یہ سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور خصوصاً جنہیں اللہ نے دین سے جو نسبت نصیب فرمائی، دین سے تعلق نصیب فرما، ان کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں. اس لیے کہ بہت سارے لوگ انہیں دیکھ کر زندگی اپنے معاملات کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر اپنی زندگی کی چلن بناتے ہیں. دیندار یہ کر رہا ہے، ارے اچھا خاصا نمازی یوں کر رہا ہے. حالانکہ وہ بیچارہ مسجد میں تو نمازی تھا، لیکن پتہ نہیں شادی کے موقع پہ کیا ہو گیا، اس کی حالت ہی بدل گئی، اس کے انداز ہی بدل گئے. بھول گیا وہ کہ میں پہلی صف میں مسجد میں کھڑا ہوتا ہوں، مسجد میں جاتا ہوں، سب بھول جاتا ہے. تو میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں جو اپنی دین سے نسبت نصیب فرمائی بڑی نعمت ہے. بہت سارے لوگ ہم سے راہیں لیتے ہیں، ہمیں نمونہ بناتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنا کردار پہ غور کرنا چاہیے، اپنے طرز عمل پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم ان معاملات میں جتنا آسان کر سکے آسان کریں. ہم ذریعہ بنیں گے خیر کو فروغ دینے کا. دیکھو نا، اگر ہم ہمت کر لیں تو انشاءاللہ دوسروں کا چاہتے سب ہیں. کسی کے دل کی کہانی پوچھو نا، سب کہیں گے ایسا ہونا چاہیے، چاہت سب کی ہے. لیکن جب میدان آتا ہے تو سب ہتھیار ڈال دیتے ہیں، جب موقع آتا ہے سب ہتھیار ڈال دیتے ہیں. اندر چاہت سب کی بیٹھی ہوئی، لیکن کون قدم بڑھائے، کون ہمت کرے. میرے دوستو، شاہ سوار ہی میدانوں کے اندر ہمت کیا کرتے ہیں نا. ہم ہمت کریں اور ان چیزوں کو اپنی زندگی کے لیے مسائل نہ بنائیں، بلکہ انہیں دین، ایمان اور حیا کی حفاظت کا ذریعہ بنا کے جلد ان کو رواج دیں. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ہاں یہ چیزیں کوئی ایسی نہیں تھیں جو آدمی کی زندگی کے لیے ٹینشن پیدا کر دیں، ڈپریشن پیدا کر دیں. اس لیے کہ انہوں نے ان معاملات کو بہت سادہ کر رکھا تھا، عارضی جسے کہیں کہ ضروریات کے درجے تک رکھا تھا. بہت سادہ انداز میں زندگی گزرتی تھی. سفر میں شادیاں ہو گئی، سفر میں شادیاں، اور اس کے لیے اتنا لمبا چوڑا جہیز کی بھی فکر نہیں ہوتی. تو میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں ایسا پیارا دین دیا ہے کہ جس کے اندر ہماری جائز خواہشات کی پوری رعایت ہے. اس لیے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. اس لیے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ایک یہودی نے کہا کہ تمہارا نبی تو یوں بھی کہتا ہے، یوں بھی کہتا ہے، یوں بھی کہتا ہے، یہاں تک کہ وہ تو قضاء حاجت کا طریقہ بھی بتاتا ہے، تو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے شرمائے نہیں، فخر سے فرمایا ہاں الحمدللہ، اللہ نے ہمیں ایسا پیارا نبی دیا ہے اور اس کی بدولت ایسا پیارا دین نصیب فرمایا ہے کہ جس میں ہماری زندگی کے ہر شعبے کے مسائل کا حل موجود، ہر شعبے کا مسئلہ ہمارا اس میں حل موجود. ایسی زندگی دی. تو نکاح کا طریقہ، نکاح کے معاملات آسان بنائیں. ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم نبی کی سنت کو اب رواج دیں گے اور اپنے بچے اور بچیوں کی شادی مساجد میں کرایا کریں. کچھ نہیں ہوتا. اگر اللہ نے زیادہ پیسہ دیا ہے تو اتنا پیسہ صدقہ کر دیں.
خیرات کر دیں، بلکہ بہتر صورت یہ ہے کہ اگر دینا ہی ہے تو بچی کو نقد دے دیں تاکہ وہ کسی کاروبار میں لگا دے، کسی کاروبار میں لگا دے، کام آ جائے گا اس کا شوہر کسی کام میں لگا دے گا اگر لگانا ہی ہے تو۔ لیکن خدا کے لیے بلا وجہ کے رسم و رواج کہ برادری کہے، قوم یہ کہے، لوگ یوں کہیں، وہ تو کپڑے جھاڑیں گے اور محفل سے نکل جائیں گے اور کچھ باتیں سناتی ہوئی جائیں گے۔ تھانوی رحمۃ اللہ ایک مشہور واقعہ لکھا ہے ہندوستان کا، فرمایا ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور بڑے دھوم دھام سے کی اور کہا کہ دنیا دیکھے گی کہ میں کیسی شادی کرتا ہوں۔ دیکھا دنیا نے، بڑا کھانے پکائے، بڑی دیگیں پکائیں، بڑی محفل سجائی اور آنے والوں کو کچھ نقدی بھی دی۔